اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ فضل عباس میکن صاحب جو کہ ریٹائرڈ سیکٹری فیڈرل سیکٹری ہیں پاکستان میں، انہوں نے سرو کیا اور ان کی اہمیت ویسے بھی بہت زیادہ ہے چونکہ تقریباً 4 سال انڈیا میں ایز اے ٹریڈ منسٹر پاکستان ہائی کمیشن دلی کے اندر بھی سرو کیا۔ تو آج ہم سمجھنا چاہیں گے کہ انڈیا بہت ساری تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور ان تبدیلیوں کے ساتھ انڈیا کے جو ایکسٹرنل بیہیویئر ہے اس میں بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور چونکہ انڈیا کے اندر پاکستان ایمبیسی کے اندر سرو کر کے آئیں تو انڈینز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیا نئی جیسے پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے اور نئی حکومت کے بعد کیا ریلیشن شپ نارملائز ہو جائیں گے، اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرس میں کیا کیا چیزیں ہمیں لینی چاہیے، کیا ہمیں انکریمنٹل اپروچ لینی چاہیے یا ایک کمپریہنسو اپروچ کے طور پہ ساری چیزوں کو یکدم ڈسکس کرنا چاہیے۔ انہی ساری سوالات کے جواب میکن صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک ایک شخص کسی خطے میں سیکیور نہیں ہے تو کوئی بھی پھر سیکیور نہیں ہے، اور ساؤتھ ایشیا اس حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے چونکہ دنیا میں جو 4 فلیش پوائنٹس ہیں نیوکلیر وار کے حوالے سے، اس میں ایک کشمیر مانا جاتا ہے، ایک یوکرین ہے، ایک غزہ اسرائیل وار ہے کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی نیوکلیر ویپن کے استعمال کے حوالے سے، ایک ساؤتھ چائنا میں تائیوان کا ایشو ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں کوآپریشن نہ ہونے کی وجہ سے خطہ اپنی غربت سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ دونوں ممالک کے اندر وہ معاشی خوشحالی نہیں آ سکتی، مثال کے طور پہ خود انڈیا کو ایکسس مل سکتی ہے سینٹرل ایشیا تک، اور بڑا اکنامیکل روٹ ہے اگر وہ پاکستان سے گزر کے جائے۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ دونوں ممالک کے اندر اتار چڑھاؤ تعلقات کے اندر کیوں کر واقع ہوتے ہیں؟ جی، اس کا ایک تو سیاسی پہلو ہے یقیناً، اس کی جو ہمارے باہمی تعلقات میں، اور اس کی طرف پہلے ہی آپ نے اشارہ کر دیا، اور وہ کشمیر کا ایشو ہے کہ کشمیر جو کہ 1947 کا جس کو کہا جاتا ہے دا انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ، تو وہ اسی طرح ایک ایجنڈا ابھی بھی تکمیل کی طرف نہیں بڑھا کسی سٹیج پہ، اور انڈیا کی طرف سے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو بھی فلاؤٹ کیا گیا۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں، آپ نے جو ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں ان کی طرف نشاندہی کی، جس میں غربت کا خاتمہ ہے، اور ایک اب یہ تو شروع سے چیلنج تھا دونوں ملکوں کے لیے، اب ایک نیا چیلنج جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے دونوں ملکوں، جیسے جب تک، اور کوئی بھی بارڈرنگ کنٹریز جو ہیں وہ جب تک باہمی مربوط پالیسیز نہ بنائیں وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ نہیں کر سکتے، وہ جب تک اپنے آپ کو معاشی طور پہ جوڑے نہیں غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اب 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ جی پہلے سیاسی تعلقات میں استحکام آئے اور اس کے بعد ہم معاشی تعلقات بڑھانے کی طرف قدم اٹھائیں، لیکن دوسرا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بسا اوقات معاشی تعلقات خود ایک پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں سیاسی تعلقات کو قریب کرنے کے لیے، تو ہمیں ان دونوں اپروچز کو کچھ کمبائن کر کے چلنا ہوگا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے اشارہ دیا وہ فنکشنلسٹ اپروچ کی طرف دیا، لیکن اس فنکشنلزم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سارک کامیاب نہیں ہوئی، حالانکہ فار ایسٹ ایشیا میں ہمیں آسیان کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی، یورپین یونین کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی، لیکن انفارچونیٹلی سارک ہمیں اس فنکشنلزم کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کلونیل کنسٹرکٹ جس کے اندر ایشوز کو کھڑا کر دینا 2 پیریفرل نیشنز کے درمیان میں تاکہ ان کے اندر ہم آہنگی پیدا نہ ہو، چونکہ کہا یہ جاتا ہے جب تک پیریفریز ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں اور جب تک سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ نہ چلیں تو غربت سے اور مسائل سے وہ نکل نہیں سکتی۔ تو آپ نے سرو کیا پاکستان ہائی کمیشن میں، کیا انڈیا میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو کانفلکٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں ہمارے بیہیویئرس تو انوالو ہیں، وہ بھی رسپانسبل ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ایک کلونیل کانفلکٹ تھا جو کہ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے چلے گئے، جیسے شط العرب کا بٹوین عراق اور ایران ہمیں نظر آیا، ملائیشیا انڈونیشیا کے درمیان میں بارڈر ایشوز ہمیں نظر آئے،
اسی طرح کویت اور عراق کا ڈورمنٹ ہے ایشو، کسی وقت بھی دوبارہ ری ایرپٹ ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کلونیل ڈیزائن تھا تاکہ یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کو چیک کرتے رہیں؟ دیکھیے یہ بات بالکل اس پہ کافی وزن ہے جو آپ نے ابھی فرمایا. یہ کلونیل کنسٹرکٹ ہونے کا یہ جو انہیرنٹ قسم کے کانفلکٹس ہیں یہ جو ان ملکوں کے درمیان جو پہلے کالونیز تھے ویسٹ کی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بات درست بھی ہے تو یہ تو ان کے مفاد میں تھا. ہم اب ایز میچور نیشنز اب ان دونوں ممالک کی عمر دیکھیے کہ یہ تقریباً 80 سال ہونے کو ہے. تقریباً 2027 میں 80 سال پوری ہو جائے گی. تو ہم آئی تھنک ایون فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اے نیشن دس از لانگ انف ٹائم ٹو ریئلائز کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. تو ہمیں یقیناً، اور یہ ذمہ داری صرف ہم پہ نہیں ہے، یہ ہندوستان پہ بھی ہے ایک بڑے ملک کے طور پہ، کہ وہ ان کا جو ہیجمنی ہے یا جو اس میں کشمیر کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے، یقیناً اس نے اس اختلاف کو پرولونگ کیا ہے. پاکستان نے تو اس معاملے میں کافی لچک بھی دکھائی، لیکن ہندوستان کا رویہ کچھ بے لچک رہا ہے اس میں. اچھا میگن صاحب، ایک پاکستان کے اندر جو نیریٹو ہے انڈیا کے بارے میں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت رومانٹسزم چل رہا ہے ویسٹ اور انڈیا کے درمیان میں، اور ویسٹ اکنامکلی بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، جو ایک اکنامک اپ لفٹ انڈیا کی نظر آئی ہے اس میں زیادہ کردار اس کی آئی ٹی انڈسٹری کا ہے، اور انڈسٹری جو سروسز دے رہا ہے وہ ویسٹ کو دے رہا ہے انفیکٹ. دوسرا یہ کہ اس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بڑے سیریس امپلیکیشنس ہیں، کیونکہ پاکستان نے 3 خطرناک ایونٹس فیس کیے ہیں، جس میں ایک پلوامہ کے نتیجے میں جو انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، جو سرجیکل آپریشن انہوں نے کہا جس کا ہم نے رسپونڈ کیا اور ابھینندن کو گرفتار کیا، ان کے 2 جیٹ طیارے ہم نے گرائے. دوسرا جو ایونٹ تھا وہ ایبروگیشن آف 370 اور 35A کا تھا، اور تیسرا ایونٹ براموس جو ان کا سپر سونک میزائل جو ہے اس نے وہ لینڈ کیا اس نے پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے پاکستانیز جو ہیں وہ سینسیٹیو نظر آتے ہیں، جبکہ انڈینز جو نیریٹو ہے ریگارڈنگ پاکستان کہ جی وہ ٹیررزم یہاں سے منیٹ ہوتا ہے، پھر وہ بالا کوٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اڑی کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ 2-4 ایونٹس کو بتاتے ہیں. یہ دونوں کی طرف ممالک کو ہم دیکھیں تو دونوں کی طرف سے کنسرنس ہیں. ان کنسرنس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ لیں، انکریمنٹل اپروچ لیں، پہلے کلائمیٹ کے اوپر بات کریں، پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کھولیں، پھر ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کریں، پھر ٹریڈ کو کریں اور پھر بات چیت کی طرف آئیں، یا ایک کمپریہنسو اپروچ یعنی ساری چیزوں کو اکٹھے لے کر چلیں اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ اکثر جب میں انڈیا میں تھا 4.5 سال کے لیے، تو وہاں جو مقامی انٹرلوکیوٹرز تھے ان کے اکیڈیمیا سے یا بزنس کمیونٹی لیڈر سے اور ایون ان کی بیوروکریسی سے بھی جب بات ہوتی تھی تو یہ موضوع آتا تھا، اور وہاں یہ رائے زیادہ پائی جاتی تھی کہ جی ہم اپنے معاشی تعلقات کو مستحکم کریں، اور اس میں کیونکہ انٹرسٹ ہمارا بھی ہے لیکن انڈیا کا بھی ہے کافی انٹرسٹ، دے اسٹینڈ ٹو گین اے لاٹ فرام دیٹ. لیکن تو اور ہمارے سیاسی مفادات بعد میں خود ہوتے رہیں گے. تو ہمارا جو ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کا پروسیس چل رہا تھا دونوں ملکوں کے درمیان، ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا، اور میں یہی ان صاحبان سے کہتا تھا کہ یقیناً ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جتنی تیزی سے معاشی تعلقات کو جوڑا جا سکتا ہے، سیاسی تعلقات میں بہتری اس رفتار سے تو نہیں آ سکتی. لیکن اگر معاشی تعلقات کی گاڑی کو ہم 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہے ہیں تو ہمیں پیچھے دیکھیں تو ہمیں سیاسی تعلقات کی گاڑی کم از کم 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تو چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے، تاکہ وہ ایک کانفیڈنس جنریٹ ہو اور وہ ہم مزید اس کو تیز کر سکیں، جو ایک اکنامک ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کا پروسیس ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہمیں کھڑی نظر آتی ہے تو پھر ایک حد سے زیادہ معاشی تعلقات بھی نہیں بڑھ سکتے. اور یہ جو ان کا یہ بیانیہ تھا، جو ان کا نیریٹو تھا کہ جی معاشی تعلقات کو ہم علیحدہ کر لیں، اس کو خود انہوں نے نلیفائی کیا
کیونکہ ویزا رجیم پہلے تو ممبئی انسیڈنٹ کے بعد بڑا اسٹرکٹ ہوا، اور پھر پلوامہ انسیڈنٹ جس کے بارے میں ہندوستان کے اندر بھی بحث کی جاتی ہے کہ وہ خود وہاں کے لوگوں نے کروایا تھا just to build up support, further strengthen the support base of a particular party. تو اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے ستیہ پال ملک صاحب نے یہ بات کہی تھی جو گوا کے اور کشمیر کے گورنر رہے کہ یہ خود ڈیزائن کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے، انڈیا سے کی ہے، تو وہ انہوں نے خود اسے نلیفائی کیا، اور ایم ایف این سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا تھا انہوں نے ہماری تمام امپورٹس پہ 200% ڈیوٹی لگا دی، اور وہ جو ایم ایف این سٹیٹس تھا اس کو بالکل نلیفائی کر دیا۔ اچھا، اس میں انٹرنیشنل پاورز کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا چائنا، امریکہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب دو رائیول تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سر پیکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ خود پاکستان کے گراؤنڈ میں جو یہاں پہ سیکٹیرینزم کا مسئلہ ہوتا چلتا رہا، لیکن آخرکار چائنا نے ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول، بڑا پازیٹیو رول ادا کر کے دونوں کے درمیان میں ایک ڈپلومیٹک ٹائز کو دوبارہ ری سٹارٹ کروا دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اور امریکہ اگر ان کے درمیان میں کنسنسس ہو جائے اس بات پہ کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ کو نارملائز کرے، جس طرح ماضی میں کولڈ وار کے دوران رشیا، سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو 65 کی وار کے بعد ان کا معاہدہ ہو جائے جو تاشکند میں پھر ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میجر پارٹس، بیکاز چائنا کے بھی تقریباً $125 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ، اور امریکہ کے تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس وقت ہے، اور بلو آئیڈ ہے انڈیا اس وقت ویسٹ کی نظروں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہوگی۔ اچھا، کیونکہ انڈیا، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ جی وہ ایک رومانٹسزم ہے ویسٹ کا انڈیا کے ساتھ، بالکل ہے، اور اس میں وہ کامنلٹی آف ویلیوز اینڈ آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، لیکن ایک چیز ہمیں خصوصاً پیش نظر رکھنی چاہیے، اور وہ انڈیا کا مارکیٹ سائز ہے۔ ان کی پاپولیشن اس وقت 1 ارب سے زیادہ ہے، جس میں 1.4 بلین ہے، جس میں سے کم از کم 30% آف دیٹ 1.4 بلین، یعنی اس کو کر لیجئے 400 ملین، 40 کروڑ کے قریب مڈل کلاس ہے جن کی پاس پرچیزنگ پاور ہے۔ کوئی دنیا کا انڈسٹریلائزڈ کنٹری، کوئی جو وہ اس مارکیٹ کو اگنور نہیں کر سکتا۔ دے وانٹ ٹو کیپٹلائز اپان دیٹ مارکیٹ، ون۔ دوسرا، اسٹریٹجیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا شامل ہے کوارڈیلیٹرل ارینجمنٹ میں، جس میں وہ یو ایس، انڈیا کے علاوہ جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہے، جس کا مین مقصد ہی چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ تو وہ انڈیا کو ایک اس علاقے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ سمجھ رہے ہیں ویزاوی چائنا، اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی وہ پاور پروجیکشن کے حوالے سے وہ انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ یہ رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اپنا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، لیکن شاید ویسٹ کے نزدیک ہمارے وہ امپورٹنس نہ ہو کہ ان کا انٹرسٹ ہو، اور جہاں انڈیا کا انٹرسٹ ہے پاکستان، جہاں پاکستان اور انڈیا کے انٹرسٹ کلیش کرتا ہے، تو یقیناً ان کا انڈیا کی طرف ہی ٹلٹ ہوگا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے سیاسی استحکام پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اس کی طرف میں آتا ہوں، آخری سوال آپ سے یہی پوچھوں گا، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ویسٹ کے بہت سارے اسٹریٹجک تھنکرز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو وہ چاہتے ہیں ٹو کنٹین چائنا، اور اس کا جے شنکر صاحب نے مختلف مقامات کے اوپر اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم ویسٹ کی پالیسی کو ٹو نہیں کریں گے اس حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ چائنا نے پچھلے دنوں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم امریکہ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، شاید اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چائنا سیکیورٹی کی وہ رسپانسبلٹی گلوبلی نہیں اٹھانا چاہتا جو امریکہ اٹھا سکتا ہے۔ تیسرا، اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کو یوکرین میں رشیا کے خلاف ایک وار نظر آتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور کمپٹیشن دونوں ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو پریکٹیکلی بھی، اور جو میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے، تو غالباً ویسٹ اس پہ اب کلیئر ہے
کہ انڈیا وہ نہیں کرے گا جو وہ چاہتے ہیں ان آرڈر ٹو کنٹین چائنا. اگر چائنا کو کنٹین کرنا تھا تو انڈیا کبھی بھی $125 بلین کی ٹریڈ نہیں کرتا چائنا کے ساتھ. انڈیا کبھی بھی آئل اینڈ ویپن رشیا سے نہیں خریدتا اور اپنی کرنسی میں نہیں خریدتا یا یون میں نہیں خریدتا, جس پہ ویسٹ کو بڑے سیریس کنسرنس ہیں, اور پھر وہ آئل لے کر پھر وہ ویسٹ کو ہی بیچ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے جس میں دے وڈ بی ایبل ٹو کنٹین چائنا, وہ کر پائے گا؟ ویسے بھی $4.25 ٹریلین کی اکانومی, $19.5 ٹریلین کی اکانومی کو کیسے کنٹین کرے گی؟ جی, اس پہ یہ زیادہ جو اختلاف کی بات آئی ویسٹ اور انڈیا کے درمیان وہ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے آئی, اور اس میں یقیناً انڈیا نے ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ اڈاپٹ کی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی آپ دیکھیے کہ بارگیننگ پاور ایک پاکستان جیسے ملک سے زیادہ ہے. بارگیننگ پاور کیوں زیادہ ہے؟ ان کی وہ سافٹ پاور پروجیکشن کی وجہ سے, ان کے سیاسی استحکام کی وجہ سے, اور ان کی معاشی ترقی کی وجہ سے. وہ اس وقت دے آر دا فاسٹسٹ ڈیولپنگ اکانومی ان دا ورلڈ امانگسٹ بگر, جو بڑی اکانومیز ہیں ان میں. پھر ہم جو ان کا ڈائسپورا ہے اس کے کردار کو بھی نظر انداز نہ کریں. اس وقت تک آپ دیکھیے کہ امریکن جو آئی ٹی سیکٹر میں میجر ٹیکنالوجی کمپنیز کا ان کے جو ادھر سی ای اوز ہیں انڈینز ہیں. آپ کی آئی ایم ایف میں بڑے اہم عہدوں پہ انڈینز بیٹھے ہیں. ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں وہ ایک انڈین ہیں. تو یہ جو سارا انفلوئنس وہ گیدر کرتے ہیں. تو روس کی حد تک تو یہ اختلاف ہمیں نظر آتا ہے. جہاں ان کا معاشی انٹرسٹ ہے, اب وہ برکس کے ممبر ہیں انڈیا, اور وہ جو ایک ڈی ڈالرائزیشن کی موو ہے اس میں بھی انڈیا پیش ہے, کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. وہ اتنے بڑا ان کا ٹریڈ ہے اتنی کہ ان کا اس میں فائدہ ہے. لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں چائنا کا معاملہ آ جاتا ہے, وہاں ویسٹ اور انڈیا کے انٹرسٹ کسی حد تک, کافی حد تک بلکہ کوئنسائڈ کرتے ہیں, اور وہ ایک ان کی پارٹنرشپ ہے جس کو وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ نے ان کی معیشت کے سائز کے بارے میں بات کی, بہت فرق ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ انڈیا اس وقت 5ویں پوزیشن پہ تو آ گیا, 5ویں بڑی اکانومی بن گیا, اور اب وہ جرمنی اور جاپان کو کراس کر کے 3ری اکانومی بننے کو جا رہا ہے. سو اٹ بٹوین دا, جو سب سے بڑی اکانومی یو ایس کی ہے, تو جو بٹوین دا بگیسٹ اکانومی اینڈ دا 3rd لارجسٹ اکانومی, ایک پارٹنرشپ اگینسٹ دا 2nd بگیسٹ اکانومی جو چائنا کی ہے, وہ کوئی اتنی دور ازکار بات مجھے تو نہیں محسوس ہوتی. پاکستان کو مختصراً سر کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ 1 2 3 4 اگر اسٹیپس آپ بتا دیں. دیکھیے, پہلے تو یہی کہ وی شوڈ پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. فائن. میں ایک اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو انفرادی سطح پہ جو تعلقات میں, انفرادی تعلقات میں اصول کار فرما ہوتے ہیں, وہی بین الاقوامی تعلقات میں بھی کار فرما ہوتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں جس فیملی, جس یونٹ کا آپس میں اختلاف ہو, گھر کے اندر اختلاف ہو, اس کا جو بڑی برادری ہوتی ہے اس میں عزت نہیں رہتی, اس کی بات نہیں سنی جاتی. تو پہلے تو ہمیں یہ اندرونی اختلافات ختم کرنے ہوں گے. ہمیں جو اس وقت انفارچونیٹلی اسٹیٹ اپریٹس اور عوام کے درمیان جو ایک اختلاف کی کیفیت ہے, ان کا ایک مختلف طرف دونوں کے رخ نظر آتے ہیں, اس کی یکجائی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور عوام کی رائے کو مقدم رکھ کے ہم چلیں گے تو ہی بہتری ہوگی. اور ایجوکیشن کو ہمیں میرا خیال میں پرائیورٹی کا اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو, کیونکہ اگر ہم اس معیشت کی طرف آتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کیوں کمپیٹیٹیو نہیں ہے, ہم ٹریڈ میں دوسروں سے کیوں نہیں کمپیٹ کر سکتے, تو اس کا بوائل ڈاؤن کرتی ہے بات اس پہ کہ ہمارا پروڈکٹیوٹی کم ہے. اور پروڈکٹیوٹی کیوں کم ہے؟ کہ ہمارا تعلیمی معیار نہیں ہے, ہمارے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بہت کم توجہ ہے. ہمیں ان ویل ہیو ٹو, مختصراً یہ کہ ویل ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, اس سے پہلے کہ ہم دوسروں سے تعلقات زیادہ مضبوط کرنے کی امید پوری ہوتی دیکھیں.
فضل عباس میکن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے میکن صاحب کو سنا اور ان کی جتنی بھی باتیں تھیں ان کی تجربے کی بنیاد کے اوپر تھیں. ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی اکانومی کو، اپنی پالیٹی کو، اپنے ایجوکیشن کو ریفارم کریں گے وقت کے تقاضوں کے مطابق. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.